السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 2۔ جب بڑی بڑی معتبر زبانیں کنگ ہو چکی تھی، یزید اور ابن زیاد کا ظلم سر چڑھ کر بول رہا تھا، جھوٹ اور فریب کا جادو سب کچھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اور کوفہ کی گلیوں میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ نکارچی اعلان کر رہے تھے کہ کوفہ پر حملہ آور ہونے والی حاجیوں کی جماعت قتل کر دی گئی ہے، حملہ نکارہ بنا دیا گیا ہے اور اب ان کے اہل خانہ کو لایا جا رہا ہے۔ اور جب چشم فلک یہ منظر دیکھ کر رو پڑا تھا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیاں کوفہ کی گلیوں میں گمائی جا رہی تھیں، انہیں 56 میل کا طویل فاصلہ طے کر کے لایا گیا ہے۔ ایسے میں حنانہ کی مسجد میں جب شہیدوں کے سروں کی طرف اشارہ کر کے ملعون ابن زیاد بولا، دیکھو میں نے ان کا کیا حشر کر دیا، اب کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہوگا، تب اس خوب دشت کے ہولناک لمحے میں وہ باروب اور باوقار آواز گونجی، وہ خوف سے پاک اور لرزش سے محروم آواز، کٹی گردنوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود بس اللہ کے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز، ابن زیاد، باہر سے آتی ہوئی اذان کی آواز سنو، اس میں میرے آباء و اجداد کا نام لیا جا رہا ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا، جب کہ تم اور تمہارے بیٹوں کو جاننے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ آواز تھی حضرت زینب کی آواز، جن کا دل اللہ کے سوا خوف سے خالی تھا، بے نیاز، بہادر، جرأت مند اور پاکیزہ۔ آج بھی چاروں طرف کربلا کا دورہ دور ہے۔ حضرت زینب کی پکار آج کے دور کربلا کو سر کرنے کا پیغام ہے۔ وہی جرأت، وہی عزم، وہی شجاعت، وہی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا حضرت زینب کا دیا ہوا کیسا سبق ہے، جو قیامت تک ہماری عورتوں کے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مبارک ترین گھرانے میں سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے مبارک ترین گھرانے میں پرورش پائی۔ نانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اولین ام المومنین اور اولین مسلمان، والدہ اللہ کی تلوار، والد اللہ کی تلوار علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ سید النساء جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ ان کے بھائی جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین اور امام حسن شہید کربلا تھے، جو چچا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر طیار شہید موتا تھے۔ حضرت زینب مستند روایات کے مطابق جمادی الاولیٰ 5 ہجری میں پیدا ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد تشریف لائے، بچی کو گود میں لیا تو ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو مبارک گرنے لگے کہ یہ شیبہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ زینب اب یعنی باپ کی زینت ہے۔ انہوں نے اس خوبصورت گھرانے کی روایات کے ساتھ ہی پرورش پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اقبال فرماتے ہیں، آپ نے صبر و رضا کی ادبگاہ میں پرورش پائی تھی، ہاتھ چکی پیستے اور لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، وہ چکی پیستے وقت قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ یہی آداب اپنی ہونہار بیٹی کو بھی سکھائے۔ تلاوت کرتے وقت ایک دن سر سے اوڑھنی ڈھلک گئی۔ حضرت فاطمہ نے توجہ دلائی کہ بیٹا اللہ کا کلام سننے ننگے سر نہیں سنتے۔ ایک دن بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو اماں فاطمہ نے سرزنش کی کہ اللہ لڑنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو بچوں نے فوراً صلح کر لی اور عہد کیا کہ آئندہ نہیں لڑیں گے۔ امی نے خوش ہو کر گلے لگا لیا۔ پیارے نانا جان کی جدائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی لہتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بچوں کو بلاؤ۔ اپنے شفیق نانا کو دیکھ کر بچے رونے لگے۔ حضرت زینب نے سینہ مبارک پر سر رکھا اور سسک پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا چوما اور دلاسا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حضرت زینب 6 سال کی تھی اور صرف 6 ماہ کے بعد شفیق ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی۔ ان پہ در پہ صدمات کی وجہ سے ننھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خود سنبھالی، اور جب معلم شیر خدا اور علم کا دروازہ ہو تو شاگردوں کی خوش بختی کا کیا ٹھکانہ۔ چنانچہ قلیل عرصہ میں اپنے بچوں کے سینہ علم و حکمت کے موتیوں سے بھر دیے۔ حیدر کرار شعلہ بیاں خطیب تھے،
وہ اپنے خطبات میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فصاحت اور بلاغت ورثے میں نصیب ہوئی تھی۔ تاریخ میں حضرت زینب کے یہ خطبات محفوظ ہوئے ہیں اور انہیں پڑھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے اپنا علم حتم المکان حد تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں انڈیل دیا تھا۔ وہ کوفہ میں قیام پذیر تھیں اور خواتین ان کے حلقہ درس میں علم کے موتی چنتی تھی۔ ایک دفعہ وہ چند عورتوں کو سورہ مریم کی تفسیر بیان فرما رہی تھی کہ شیر خدا تشریف لے آئے اور غور سے اپنے جگر گوشے کا درس سنتے رہے۔ اختتام پر اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تمہارا اتنا عمدگی سے کلام الہی کے تفسیر کو بیان کرنے سے میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے۔ اپنے اس والد سے تعلیم پا کر جسے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا تھا، حضرت زینب کبریٰ علم و گاہی اور شعور کی منزلیں طے کرتی رہی، یہاں تک کہ لوگ ان کو ثانیہ زہرہ پکارنے لگے کہ وہ عقل و فراست، حق و گوئی، جرأت اور زہد و تقوی، عفت و عصمت اور شب و زنداری میں اپنے جلیل القدر امی حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح ہو گئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی بیٹیوں کے لیے علم و فضل کا مینار نور بن گئی ہیں۔ آگاہی شعور کی منزلوں کی طرف گامزن رہنا حضرت زینب کا اسوہ ہے۔ علم و حکمت کے موتیوں سے دامن بھرنا اور تعلیم و تربیت کی دولت سے مالا مال رہنا ان کا سبق ہے۔ جمادی اولیٰ 5 ہجری میں خاندان نبوت کے یہاں ایک شہزادی نے جنم لیا جسے زینب یعنی باپ کی زینت کا نام دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ان کی کنیت ام الحسن یا برویت دیگر ام کلثوم تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد ان کی کنیت ام المصائب بھی مشہور ہو گئی۔ ان کے چند مشہور القاب ہیں: ثانیہ زہرہ، خاتون کربلا، ام المصائب۔ دراز قد بہت خوبصورت تھی، چہرہ مبارک اپنے عظیم نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور چال ڈال اور طور و اطوار میں حیدر کرار کا وقار لیے ہوئے تھیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ علم و فضل کے مرتبے میں کوئی بھی قریش کی لڑکی اس شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زینب کے بہت زیادہ رشتے آتے تھے، مگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رشتوں کو واپس کر کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے حضرت زینب کا نکاح کر دیا، جن کی پرورش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہ صورت اور سیرت میں بھی مثال تھے، تجارت میں بہت ماہر تھے اور متمول لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ مہر کی رقم میں مورخین کا اختلاف ہے، ایک روایت میں 480 درہم اور ایک میں 40,000 درہم بیان کیا گیا ہے۔ شادی کے بعد ایک مثالی جوڑے کی طرح حضرت زینب اور حضرت عبداللہ نے ایک دوسرے کی دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ زینب بہترین گھر والی ہے۔